السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت ہی معزز بہنوں، یہ کہانی ہے طواف کی۔ چونکہ یہاں سب اپنی میجیکل مومنٹس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو آج میں نے بھی سوچا کہ اپنی کہانی شیئر کروں۔ یہ کہانی میرے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ شروع سے ہی میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد I was very young when he died، تو I was like میں ہمیشہ رشتوں کی متلاشی رہی ہوں اور رشتوں میں اپنا سکون ڈھونڈتی تھی۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے رشتہ مل گیا جس کے ساتھ میں اپنی تمام تر خوبیاں، خامیاں، تکالیف سب شیئر کر سکتی تھی، اور یہ میرے ہسبینڈ تھے۔ ان ساری سچویشنز کے دوران میں بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن انڈلج تھی اور کسی بھی طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو ناخوش نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ہر طریقے سے ان کو خوش کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن ڈسپیوٹس ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور ان ڈسپیوٹس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طرف میری اولاد کی خوشی دی کہ اولاد آنے والی ہے، تو دوسری طرف میرے ہسبینڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اٹ واز کوائٹ رف ٹائم فار می، جہاں ایک ایسے پرسن کو میں نے مس کیا جس کی مجھے شاید اس وقت لگتا تھا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی، وہ نہیں ہوگا تو میرا کیا بنے گا۔ اور ڈسپیوٹس پہ ایک وقت آیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہاں تک کہا کہ مجھ سے نہ لڑا کرو کیونکہ تم میرا کعبہ ہو، اور میری ساری زندگی تمہارے گرد سرکل کرتی ہے، بٹ میری کوئی بھی چیز اس کو خوش نہیں کر سکی۔ ایک طرف اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں رحمت دی، تو دوسری طرف ہسبینڈ کی طرف سے کاغذ آ گیا جو اس تعلق کو ختم کر دیتا تھا۔ یہ میرے لیے ایک ایسا وقت تھا جس پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت بہت شکایتیں کیں، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو اپنی تمام تر خواہشات، اپنی تکالیف اسی آدمی کے پاس لے کر جایا کرتی تھی، مگر آج جو نصیب مجھے میرے رب نے لکھ کر دیے ہیں، میں اس کی شکایت کس کے پاس لے کر جاؤں؟ اور تب مجھے احساس ہوا اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تم کوئی دوسرا کعبہ نہیں بنا سکتے۔ وہ صمد، وہ بے نیاز ہے، تم اس کی شکایت کسی سے نہیں کر سکتے۔ یہ تو سرسری سا میرے ذہن میں ایک تعارف بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی یہ پہلا تعارف مکمل ہوا تو دوسری باتیں جو مجھے سمجھ آنے لگیں، یہ میرا پہلا فیز تھا، لیکن جیسے جیسے اگلے فیزز میں آئی تو بہت ساری نئی چیزیں میں نے تلاش کی۔ وہ غفور ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہی معاف کرتا ہے، اور وہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ غالب ہے، وہ سزا دے سکتا ہے مگر وہ سزا نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کی حکمتیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہماری سوچ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی قدرت کس قدر ہم پر حاوی ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ڈیورس اس کے لیے جو ہے نا بہت بڑا کلنک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اگر ایک رشتہ چھینا یا لیا تو مجھے اپنا تعارف، اپنا رشتہ دیا جس نے مجھے ایک دم مضبوط بنا دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ آج میں ایک مکمل عورت کے صورت میں آپ کو یہ میسیجز ریکارڈ کر کے دے رہی ہوں۔
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزتیں رکھنے والا ہے، اور جب وہ عزت رکھتا ہے تو ایسے ڈھانپتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ الحمدللہ۔ اب بس قیامت کے دن ایک ہی خواہش ہے کہ جب میں قیامت کے روز اس رب کے سامنے پیش ہوں، اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ہو اور میرا رب مجھے بلائے، پاس آؤ اور میں پاس جاؤں، اور پھر میرا رب کہے کہ اور قریب آؤ تو میں اور پاس جاؤں، اور پھر صرف ایک پردہ رہ جائے اور حکم ہو کہ اپنا اعمال نامہ دیکھو، اور جب میں اعمال نامہ دیکھوں تو وہ خالی ہو۔ اس خالی اعمال نامے میں میں پوچھوں یا رب یہ کیا، تو وہ کہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو میں نے تیرے معاف کر دیے، کسی کو بتائے بغیر معاف کر دیے۔ یا اللہ، یا میرے مالک، یا رب کریم، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر فرما، تو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کو ایسے رشتے میں باندھ جو حقیقی ہے، جو فانی نہیں۔ یا میرے مالک تیرا شکر، یا میرے خدا تو احد ہے، تو صمد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔